آج حدیث نمبر من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، بہت ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے۔ اور کوئی مدینہ منورہ یا مکہ شریف جا رہا ہو، جب کوئی اس طرح کی محفل سجتی ہے تو اس کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ اس چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام دین کا، اسلام کا بنیادی مسائل جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو ہمارا 40 حدیث مبارکہ حفظ، اس کا کورس جاری و ساری ہے۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے کتنی ہوگی جناب؟ 17۔ کتنی ہوگی جناب؟ 17۔ آج حدیث نمبر جی نور علی صاحب ذرا پڑھیں اس کو، سائڈ پہ ہو جوں آرام سے پڑھا کریں تاکہ بچوں کو سمجھ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت لہو وجبت لہو شفاعتی۔ جی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، بہت ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے یہ۔ اور کوئی مدینہ منورہ یا مکہ شریف جا رہا ہو، جب کوئی اس طرح کی محفل سجتی ہے تو اس کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی سند کے اندر محدثین، مفسرین اور فقہا نے کلام کیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ بہرحال معنی مفہوم کے حوالہ سے اس کی فقہا سے، مفسرین سے تائید ملتی ہے، یعنی ان کی تائید سے مؤید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم چونکہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے یہ حدیث پاک بالکل کیا ہے جی، من زار قبری وجبت لہو۔ نظر آ رہی کہ نہیں صحیح؟ حضور نے فرمایا کہ من زار قبری، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو، اس کے لیے واجب ہے شفاعتی، میری شفاعت۔ بات سمجھ آ گئی جی تنولی صاحب؟ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ یا عمرہ شریف کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ سب کو بھی عطا فرمائے، آپ کے والدین کو بھی عطا فرمائے، اور جو مسلمان دل میں تڑپ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ قاری آصف صاحب کو بھی فرمائے۔ اپنے آدمی تنولی صاحب، اپنے بندے ہیں۔ اچھا دیکھیں کتنی فضیلت ہے یار۔
حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، یعنی مکہ مدینہ شریف گیا، اس کے لیے میری شفاعت کیا ہوگی؟ وجبت لہو شفاعت۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آتا ہے نا، روزہ رسول کی حاضری کے آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ حاضری کیسے دیتے ہیں، تمیز سے رہتے ہیں، شور و غل نہیں کرتے، وہاں جا کے ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر لمحے کو، ہر ٹائم، گھنٹے، سیکنڈ، منٹ، ہر منٹ کو جناب والا غنیمت جانتے ہوئے وہاں پہ گزارنا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے سبھی صاحب کے ساتھ، ہاں انشاءاللہ تعالی، ہاں جی۔ تو وہاں پہ حاضری دینے کے آداب بھی قرآن پاک میں بھی، حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہوئے، جیسے وہ آتا ہے نا ایک صورت میں، غالباً حجرات ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم، یہاں پہ فرمایا گیا کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، شعور ہی نہ ہو۔ نبی کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو بالکل عاجز بن کے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے پشت بھی نہیں کرنی، شور و غل نہیں کرنا، ہنسی مذاق نہیں کرنا، دنیاوی باتیں نہیں کرنی، بلکہ ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں پہ اس کو گزاریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نفلی عبادت کریں، فرضی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس چیز میں وہاں جا کے کیا کرنا چاہیے جناب، وقت کو گزارنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص صرف میری قبر کی زیارت کے ارادے سے میرے پاس آئے، اس پر میرا حق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں۔ کیا بنوں جی؟ شفیع کے اندر چاچا، شفیع کے اندر چاچا بشیرے نو، وہ چاچا شفیع نہیں، شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والا۔ کیا کس کو کہتے ہیں جی؟ شفاعت کرنے والا۔ عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی کام کسی کا کروانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یار میری ذرا سفارش کر دیں۔ کیا کر دیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو اس ارادے سے میری قبر پہ آتا ہے یا میرے پاس آتا ہے تو میرا اس پر یہ حق ہوگا کہ میں اس کی شفاعت کروں یا اس کی سفارش کروں۔ ہاں جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آگے حضور نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہاں جی، قاری صاحب پوری یاد پڑھے ذرا، استغفر اللہ واستغفر لهم رسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ آپ بھی توبہ کرو اور تمہاری وجہ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے لیے توبہ استغفار کریں گے۔ جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ اور تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، رحیم پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی کوئی ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پر، اس آیت مقدسہ میں مختصراً یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے دعا کرو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، آپ کے لیے کریں گے۔ تو جب حضور جس کے لیے دعا فرما دیں تو پھر کیا ہوگا؟ تواب الرحیم لوجد اللہ، اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، تواب الرحیم، ہاں جی، توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور بھی کافی سارے علماء صلحاء کا اس پہ ہے۔ اور جہاں پہ حضور کی قبر کی زیارت کرنے کے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ روحانی فائدے کون سے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر بندہ نبی کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو مزہ، جو سرور، جو سکون وہاں جا کے آتا ہے نا انسان کو،
यकीन माने दुनिया की किसी भी जगह पे। वैसे तो देखें सुकून कितना होता है, अपने घर में अल्लाह ताला सुकून दे, किसी को कितना सुकून होता है घर में। और अगर माँ की गोद नसीब हो जाए सोने के लिए तो सुभान अल्लाह। माँ की गोद के अंदर बच्चे को कितना सुरूर आता है सोने का। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, मलक मोहम्मद जनाबे वाला अब्दुल अलीम साहब हाँ, हैं जी। हुण कब सोते होंगे आप? लेकिन फिर भी बच्चा चाहे जवान भी हो जाए, वालिदैन की आंखों की ठंडक रहना चाहिए, उसको तंग नहीं करने वाला हो, आंखों की ठंडक, फर्मा बरदार। हाँ जी। और जब फर्मा बरदार होगा तो फिर माँ के गोद में सर रख के सोने का जो सुरूर, मजा और सुकून आएगा वो भी किसी जगह पे नहीं है। आप दिखाएं जब माँ की गोद में इतना सुकून है तो फिर हुजूर की जनाबे वाला बारगाह में जाने का कितना सुरूर होगा। समझ आई जनाबे वाला? दिल में ईमान पुख्ता होता है, हुजूर की मोहब्बत पुख्ता होती है, दुआएं कबूल होती हैं। हाँ जी। और भी काफी सारी चीजें हैं जनाबे वाला। तर्जमा, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। समझ आई बात? जी, कल मिलेंगे नए सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।